بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارتی طیاروں کو مار گرائے جانے کا اقدام یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے پاس بھارت کو جواب دینے اور نقصان پہنچانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے بلکہ وہ خبردار کرتا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت جیسی دو ایٹمی طاقتیں آپس میں بات چیت نہ کریں تو یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ 1971 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت نے پنجاب میں حملہ کیا، جس کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے کئی لڑاکا طیارے اس کی حدود میں ہی مار گرائے۔ یہ اقدام پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا واضح اظہار ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں کہ دونوں ممالک مذاکرات اور تحمل کا راستہ اختیار کریں۔ اخبار بھی مشورہ دیتا ہے کہ دونوں ممالک کو فتح کا دعویٰ کر کے بحران سے نکلنے کی راہ تلاش کرنی چاہیے، جبکہ چائنا جیسے دوست ممالک پاکستان کو سفارتی بیانیہ تشکیل دینے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ میں یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ بھارت پہلگام حملے کے بعد معطل کیا گیا سندھ طاس معاہدہ بحال کر سکتا ہے اور جواب میں پاکستان بھی مثبت اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کو سفارتی اور عسکری بیک چینل رابطے دوبارہ بحال کرنے چاہیے۔ دوستو، انٹرنیشنل میڈیا کی ایسی تمام خبریں یہ واضح کر دیتی ہیں کہ پاکستان نے ان کے بھارت کے 5 جہاز گرائے ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی تصویریں بھی انہی اخباروں نے شائع کی ہیں۔ اور اس کا ایک اور بھی ثبوت ہے کہ بھارت آج ڈرون حملے جو پاکستان پر کر رہا ہے، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا ٹھیک ٹھاک نقصان اٹھایا ہے۔ اگر اس نے صرف پاکستان پہ جو کل پرسوں حملے کیے تھے، اگر وہی اس نے کیے ہوتے، صرف اس کا کوئی نقصان نہ ہوا ہوتا، تو آج اور کل جو ڈرون حملے کر رہا ہے بھارت پاکستان میں، لاہور، کراچی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں، تو اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ بھارت کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے، اس کے جہاز گرے ہیں۔ اب وہ ڈر کے مارے پاکستان میں جہاز تو بھیج نہیں سکتا، اپنے ڈرون بھیج رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ جہاز کو 1 سیکنڈ کے اندر ہی گرا دیتے ہیں۔ جس طرح ISPR کا کہنا تھا کہ ہمارے کنٹرول میں ان کے 10-15 رافیل آ چکے تھے، ہم اس کو لاک بھی کر چکے تھے، ہم اس کو گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے صرف 3 وہ گرائے جو پے لوڈ تھے۔ یہ ساری چیزیں CNN، نیو یارک ٹائم، اب واشنگٹن پوسٹ بھی لکھ رہا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ بھارت اس کا جواب بھی نہیں دے رہا۔ پاکستان کے چھوٹے موٹے پروپیگنڈے کا وہ جواب باقاعدگی سے دیتا رہا ہے، لیکن اب بالکل خاموش ہے۔ اس کی حکومت، اس کے آرمی کے ذمہ دار لوگ، تمام لوگ خاموش ہیں۔ اور سنا ہے دوستو کہ جب کوئی میزائل کسی جہاز یا کسی ایئر فائٹر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ٹریکر بھی لگے ہوتے ہیں، وہ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں، مووی بنا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستانی آرمی یا پاکستانی فضائیہ کے پاس یہ تمام موویز، ویڈیوز موجود ہوں گی۔ اب وہ صرف بھارت کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت خود ان کے حکام آ کر بتائیں کہ ہمارے کتنے جہاز گرے ہیں۔ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا، تب ہو سکتا ہے کہ پاکستانی فضائیہ وہ تمام موویز، وہ تمام ثبوت جو انہوں نے ٹریکر سے اکٹھے کیے ہوں گے، وہ دنیا کے سامنے لے آئیں گے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ بھارت کے اپنے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ بھارت آخر خاموش کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا نقصان ہوا ہے۔ اور آج جو بھارت ڈرون حملے کر رہا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں، یہ کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے تو کوئی ابھی تک جواب بھی نہیں دیا ان کو۔ ابھی تک ہم اپنا حق محفوظ رکھے ہوئے ہیں بھارت کو جواب دینے کے لیے، لیکن وہ اس سے پہلے ہی گھبرایا ہوا ہے۔ ڈرون حملے اب کرنے شروع کر دیے ہیں اس نے۔ بھارت نے اگر ہمارا کوئی جواب نہیں دینا تو انٹرنیشنل میڈیا پہ جو کچھ چھاپا آ رہا ہے، جو کچھ لکھا آ رہا ہے، کم از کم اس کا تو جواب دے۔
CNN نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا کہ ان کے جو لوکل گورنمنٹ ہے کشمیر کی، اس نے بتایا ہے کہ ہماری طرف 3 جہاز انڈیا کے گرے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا یہ SPR بہت ذمہ دار ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ ماضی میں اس کا تو ایسا ہی ریکارڈ ہے۔ ہاں، سیاستدان یا ہمارا میڈیا ضرور کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا ضرور کرتا ہے جس کا سر پیر نہیں ہوتا، لیکن ISPR کا ریکارڈ بالکل کلیئر ہے۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جو کہتے ہیں بعد میں ویسا ہی نکلتا ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں دوستو بھارتیہ جنتا پارٹی اور بجرنگ دل کے گنڈوں نے مسلم آبادی پر دھاوا بول دیا۔ تخریب کاری کی یہ واردات مدھیہ پردیش کے شہر اجین میں کی گئی، جس میں 1 درجن سے زائد مسلمان، بزرگ، بچے اور خواتین زخمی ہو گئے۔ ہندو توا کے گنڈوں نے لو جہاد کے نام پر مسلم بستی پر اس وقت حملہ کیا جب گھر کے مرد اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ مودی سرکار کی آشیرواد سے مسلمانوں کی بستی کو آگ لگائی گئی۔ مشتعل ہجوم گھنٹوں تک گھروں اور املاک میں توڑ پھوڑ کرتا رہا اور پولیس دوستوں خاموش تماشائی بنی رہی۔ مسل بستی پر یہ حملے اس وقت شروع ہوئے جب وہاں کے ایک لڑکے کی سوشل میڈیا پر ہندو لڑکی کے ساتھ ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس ویڈیو کو ہندو توا کے جنونی گنڈوں نے لو جہاد کا نام دیا اور مسلم نوجوان کو ڈھونڈتے ہوئے بستی میں پہنچ گئے۔ پاکستان کی جانب سے ہر محاذ پر بھارت کو شکست ہونے پر مودی سرکار نے ایک نیا آپریشن شروع کر دیا۔ بھارت نے فوجی جارحیت میں ناکامی اور لڑاکا طیاروں کی پاک فضائیہ کے ہاتھوں تباہی پر بدحواسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف میڈیا پروپیگنڈا شروع کر دیا، جو کہ پہلے بھی جاری تھا۔ اب ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا گیا ہے۔ بھارتی بدبودار میڈیا نے اپنی فوج اور حکومت کی بے عزتی کو چھپانے کے لیے نیا ڈرامہ شروع کیا ہے اور میڈیا پر الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارتی پنجاب میں میزائل فائر کیا گیا ہے، جبکہ دوستو حقیقت یہ ہے کہ میزائل حملے کا ڈرامہ بھی پہلگام حملے کی طرح ایک سازش نکلا۔ بھارتی پنجاب میں میزائل زمین پر موجود گھاس پر پڑا ہے اور اس کے گرنے سے گھاس خراب بھی نہیں ہوئی۔ پہلے ہی یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ مودی بھارتی پنجاب میں ایک آپریشن کر کے الزام پاکستان پر لگا سکتا ہے۔ دوستو پاکستان کو میزائل گرانے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ سکھ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ وہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے ہندوؤں کے خلاف۔ پاکستان نے اگر میزائل گرانا ہوتا تو ہندوؤں کی جگہ مدھیہ پردیش، اتر پردیش یا کہیں اور جگہ گرا دیتا، پنجاب میں ہی کیوں؟ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا اس طرح کا پروپیگنڈے کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر کے بھارتی سکھوں کو پاکستان کے خلاف ورگلانے کے منصوبے کا اہم کردار ہے۔ دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارتی بدبودار میڈیا کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، اس کے اپنے لوگ بھی نہیں مانتے۔ سکھوں کی تو دور کی بات ہے، اس کے ہندو لوگ بھی اس کو نہیں مانتے۔ مجھے یقین ہے، بلکہ 100% یقین ہے کہ دوستو ہندو لوگوں کی جس طرح کی ذہنیت ہے وہ دنیا میں سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ ان علاقوں میں دوستو مسلمان 300 سال تک حکومتیں کرتے رہے۔ ان کو تو برطانیہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے علاقہ ان کے حوالے کر دیا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے، بلکہ یہ خود پلیٹ میں سجا کر مسلمانوں کے حوالے یہ علاقہ دوبارہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ بچوں کی طرح یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے ہندوؤں میں کہ وہ یہاں حکومت کر سکیں۔ اگر یہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو پاکستان ان سے علیحدہ نہ ہوتا۔ ان کی حرکتیں ہی ایسی تھی کہ پاکستان کو اپنا ایک الگ ملک بنانا پڑا۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ وہ اپنی انڈیا کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں میں، ہر جگہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ہم دلتوں کی ہی طرح رکھیں۔ بھارتی بدبودار میڈیا دوستوں بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کرنے کو اپنا قومی فریضہ سمجھتا ہے۔
پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے شہری علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ پاکستان اور انڈیا کے لیے بین الاقوامی سطح پر کشیدگی میں کمی کی کوششوں میں سر فہرست ہے۔ خلیجی ممالک بھی کشیدگی میں کمی کی کوششوں میں شامل ہیں۔ پاکستانی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی ڈرون سے لاہور کے فضائی دفاع کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بھارتی ڈرون سے پاکستانی ملٹری سائٹس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بھارتی ڈرونز کی در اندازی بھارت کا پاکستان پر حملہ ہے۔ تناؤ کو کم کرنے کے لیے شاید ہی کوئی جگہ رہ گئی ہو۔ کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ بھارت نے تنازع کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم بھارت پر حملہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کو خود ارادیت، علاقائی سالمیت پر حملے اور سلامتی کی خلاف ورزی کا جواب ضرور ملے گا اور ہر حال میں ملے گا۔ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ابھی بھارت کے ڈرون اور جہاز مار گرائے ہیں۔ پاکستان اپنے وقار اور عزت سے امن کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی مسلح افواج کی جانب سے کیے گئے آپریشن سندور کے بعد دوستوں سرحد پر الرٹ بڑھا دیا گیا ہے۔ پاکستان سے فائرنگ کے پیش نظر جموں اینڈ کشمیر کے اضلاع میں ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اسکول اور کالجز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ سرحد سے ملحقہ دیہات کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے سامبا اور کٹھوعہ اضلاع کے علاوہ جموں ضلع کے RS پورہ علاقے میں اگلے 72 گھنٹوں کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس الرٹ کے تحت سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے جلد از جلد گاؤں خالی کرنے کو کہا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ آخری موقع ہے بھارت سے کشمیر کو چھیننے کا۔ اس کے بعد شاید ہی ایسا کوئی موقع آئے۔ دوستو مجھے یقین ہے کہ پاکستان اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرے گا۔ پاکستان نے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان ہر صورت میں بھارت کے حملے کا بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد بغیر کسی ثبوت بھارت کی جانب سے جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ بھارتی جارحیت لا قانونیت پر مبنی رویے کی عکاسی کرتی ہے اور اس کا جواب بھرپور طریقے سے اور ہر صورت دیا جائے گا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر آج ہم نے جواب نہ دیا تو کل کو بھارت یہ حرکت دوبارہ کر سکتا ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ پاکستان نے دنیا کو واضح کر دیا ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم بھارت کو جواب دیں۔ حالانکہ دوستو عالمی برادری نے بھی پاکستان کی جانب سے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ شفاف انکوائری کے مطالبے کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن بھارت اس کو نہیں مانا۔ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی 1 ارب 60 کروڑ آبادی مسئلہ کشمیر سے متاثر ہو رہی ہے، لہذا اس مسئلے کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ضروری ہے۔ برطانیہ میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے بھی کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بھارت کے حملے کا جواب دے گا۔ دوستو یاد رہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بزدلانہ حملے کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے 3 رافیل طیاروں سمیت 5 جنگی طیارے مار گرائے تھے، جبکہ 1 برگیڈ ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد فوجی چیک پوسٹوں کو بھی تباہ کیا تھا، جس کے بدلے بھارتی فوج نے LOC کے چورا کمپلیکس پر سفید جھنڈا لہرا کر اپنی شکست تسلیم بھی کی تھی، جس کی واضح تصاویر بھی موجود ہیں۔ دوستو امریکی صدر ٹرمپ نے بھی مان لیا ہے کہ عدلے کا بدلہ ہو گیا ہے۔ بھارت نے اپنے میزائل پاکستان کی حدود میں گرائے، جبکہ پاکستان نے اس کے 5 طیارے مار گرائے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ عدلے کا بدلہ ہو چکا ہے، اس لیے امید ہے کہ اب وہ رک جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے خلاف اب مزید کارروائیاں نہیں کریں گے، کیونکہ عدلے کا بدلہ ہو چکا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں سے میری بنتی ہے، میں دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اب رک جائیں، امید ہے کہ اب وہ رک سکتے ہیں، کیونکہ دونوں نے عدلے کا بدلہ لے لیا ہے، اس لیے امید ہے کہ اب وہ رک جائیں گے۔
امریکی میڈیا CNN نے اعتراف کیا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار لڑائی میں رافیل طیارہ مار گرایا گیا ہے۔ پاک فضائیہ نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ایک اعلیٰ فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے بھی CNN کو بتایا ہے کہ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کا ایک رافیل لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے، جو کہ فرانسیسی ساختہ اس جدید جنگی طیارے کی کسی بھی جنگ میں پہلی بار تباہی ہو سکتی ہے۔ بھارت کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے تھے، جن میں 3 رافیل بھی شامل تھے۔ تاہم دوستو، حیرت انگیز طور پر بھارت کی جانب سے ان دعووں پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا۔ دنیا بھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر بھارت نے کوئی جھوٹ بولا تو پاکستان کے پاس اس کے ٹریکر کی تصاویر اور ویڈیو بھی موجود ہیں، لیکن یہ پاکستان تب سامنے لائے گا اگر بھارت کوئی اپنا بیان جاری کرتا ہے۔ کیونکہ دوستو، یاد رہے کہ جب کوئی میزائل کسی جہاز کو تباہ کرتا ہے تو اس میزائل کے اوپر ٹریکر لگے ہوتے ہیں جو اس کی پوری ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ یقیناً پاکستانی فضائیہ کے پاس موجود ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت اس وقت یہ جانچ کر رہی ہے کہ کیا واقعی 1 سے زیادہ رافیل طیارے پاکستان کی کارروائی میں تباہ ہوئے ہیں یا صرف ایک طیارہ، جبکہ رافیل طیارہ بنانے والی کمپنی ڈیسالٹ ایوی ایشن نے CNN کی جانب سے تبصرہ کرنے کی درخواست پر ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے پاس لائن آف کنٹرول یعنی LOC کے پار جوابی کارروائی کے کئی آپشن موجود ہیں، لیکن وہ عالمی سطح پر جنگ کو بڑھاوا دینے والا فریق نظر آنے سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک اپنی کارروائیوں کو تناسب میں رہنے والا رد عمل ظاہر کرنا چاہیں گے، جو کہ کسی حد تک کشیدگی کو محدود رکھنے کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ روایتی اعتدال پسندی کے عناصر جو کہ ماضی میں تناؤ کے موقع پر متحرک ہوتے رہے ہیں، اس بار بھی مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ بھارتی حملے کے بعد جوابی کارروائی میں پاکستان نے بھارت کے طیارے تو مار گرائے دوستو، تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اصل جواب ابھی باقی ہے۔ پاکستان کے اس موقف پر بھارت میں دوستو کھلبلی مچی ہوئی ہے اور بھارتی صحافی پاکستانی حملے کے حوالے سے قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ بھارتی صحافیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان جواب میں بھارت کے اندر 8 مقامات پر حملہ کر سکتا ہے۔ بھارتی صحافیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان راجستھان، جموں اینڈ کشمیر اور گجرات کے سرحدی علاقوں میں حملے کر کے کہے گا کہ اس نے بلوچستان میں تخریب کاری کے لیے بھارت کی جانب سے قائم کیے گئے کیمپوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان نے بھارتی طیارے مار تو گرانے کی بھرپور کارروائی کی ہے، تاہم پاکستان کا جواب اس سے آگے کا ہوگا اور کئی آپشن زیر غور ہیں۔ ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کے 15 مقامات پر پاکستانی حملے کی بھارتی خبر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت سے آنے والی ہر شے کو مانیٹر کر رہا ہے، بھارت کی طرف سے کسی قسم کے حملے کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے۔ گرائے گئے بھارتی ڈرونز کا معائنہ بھی کیا جا رہا ہے۔ دوستو، بھارت کا مورال بہت ڈاؤن ہو چکا ہے۔ بھارت نے اب ایک نئی وار گیم شروع کر دی ہے۔ اب اگر وہ جہاز بھیجیں گے تو بھارت کو خطرہ ہے کہ پاکستان ان جہازوں کو تباہ کر دے گا، تو اب وہ بڑی تعداد میں اسرائیلی ڈرونز بھیج رہے ہیں۔ پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب ہماری لڑائی صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انڈیا اور اسرائیل نے مشترکہ جنگ پاکستان کے خلاف شروع کر دی ہے۔ 30 کے قریب اب تک میڈ ان اسرائیل ڈرونز جو انڈیا نے پاکستان کی جانب بھیجے تھے، پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اسے تباہ کر چکا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کل ان کا بہت نقصان ہوا ہے۔ مودی کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول مختلف کیپٹلز میں کال کرتا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ بھارت ڈرون کی شکل میں رد عمل دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا بہت نقصان ہو چکا ہے رافیل کی شکل میں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت ایک طرح سے ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چیک کر رہا ہے۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ بڑی تعداد میں ڈرونز پاکستان بھیجیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے۔
پاکستان ایئر فورس نے آرمی اور دیگر فورسز کی مشترکہ کاوش کے نتیجے میں ہندوستان کو غرور جو خاک میں ملایا جا چکا ہے، اسے جو پاکستانی قوم کا حوصلہ بلند ہوا ہے، اس حوصلے کو توڑنے کے لیے ڈرونز وار شروع کی گئی ہے۔ پاکستانی افواج نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اپنا رسپانس مناسب وقت پر اپنی مرضی سے دیں گے۔ بھارت کی طرف سے جو ڈرونز آ رہے ہیں ان کا مقابلہ تو ایئر ڈیفنس سسٹم کر ہی رہا ہے، لیکن جب ہم مناسب سمجھیں کہ ہماری طرف سے بھی سخت جواب ضرور آئے گا۔ دوستو، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ڈرونز بھیجنے کا بھارت کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ اس نقصان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو رات کی نیندیں اٹھ چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جہازوں کے ذریعے پاکستان کا مقابلہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اس لیے یہ سارا اب ڈرامہ ڈرون کی شکل میں رچایا جا رہا ہے۔ یہ ہے انڈیا کی اوقات۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔